السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہدایت النحو کا درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کلمے کی تعریف اور اس کی قسموں کو پڑھیں گے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے۔ وہ لفظ جو صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جب وہ بولا جائے تو صرف ایک کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے جب زید بولا گیا تو صرف ایک شخص سمجھ میں آیا، بکر بولا گیا ایک شخص سمجھ میں آیا، لفظ کانپور بولا گیا تو ایک شہر سمجھ میں آیا۔ تو یہ سب کلمہ ہیں، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو صرف ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو وضع کیا گیا ہو صرف ایک معنی کے لیے، معنی مفرد کے لیے۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور کلمہ تین قسموں میں منحصر ہے، یعنی کلمے کی کل تین قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اسم وفعل وحرف، اسم اور فعل اور حرف، یہ تین کلمے کی قسمیں ہیں۔ اب یہاں کلمے کی تقسیم کر دی کہ کلمے کی کل تین قسمیں پائی جاتی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا کہ کلمہ تین ہی میں منحصر ہوتا ہے، اس کی کوئی چوتھی قسم نہیں پائی جا سکتی۔ اب یہاں سے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اس دلیل کو دلیل حصر، یعنی منحصر ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے کہ کلمہ صرف تین میں منحصر ہے، تو اب یہ اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں، تو اس دلیل کو دلیل حصر کہیں گے۔ تو یہاں سے دلیل حصر پیش کر رہے ہیں کلمہ کے تین قسموں میں منحصر ہونے پر۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، کیونکہ کلمہ یا تو معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کرے گا، وَهُوَ الْحَرْفُ، اگر معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کر رہا ہے تو وہ حرف ہے۔ یہ معنی فی نفسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو معنی فی نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اس معنی کو بتانے میں دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے کا محتاج نہ ہو، یعنی جو کلمہ اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، تو یہ ہے کلمے کے معنی فی نفسہ پر دلالت کا مطلب، کہ کلمہ اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کلمہ اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے تو ایسی صورت میں اس کلمے کی دلالت معنی فی نفسہ پر نہیں ہو رہی ہے۔ تو معنی فی نفسہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اس معنی کو بتانے کے لیے کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے من ہے بمعنی سے، اگر ہم سے کہیں، اگر ہم تک کہیں، اگر ہم پر کہیں، اگر ہم میں کہیں، تو ان الفاظ کا جو معنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم گلاس میں کہیں، کانپور سے کہیں، پھپھون شریف تک کہیں، تو اب یہاں پر ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو حرف جو ہوتا ہے وہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کرتا، تو اس لیے کہ یا تو وہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کرے گا، وہو الحرف، اور وہ حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسہا ویقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ وہو الفعل، اور یا تو دلالت کرے گا معنی فی نفسہ پر اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہوگا، ملا ہوا ہوگا، معنی کسی زمانے کے ساتھ متصل ہوگا، وہو الفعل، تو وہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناہا بہ وہو الاسم، اور یا تو دلالت کرے گا معنی فی نفسہ پر اور اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا، تو وہ اسم ہے۔ تو دلیل حصر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو کلمہ ہے یا تو وہ معنی فی نفسہ پر دلالت کر رہا ہوگا اور یا تو معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کر رہا ہوگا۔ معنی فی نفسہ کا مطلب سمجھ لیا گیا کہ کلمہ اگر معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے تو یہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں ہے، اور اگر محتاج نہیں ہے تو معنی فی نفسہ پر دلالت ہے۔ تو یا تو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا یا تو نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ حرف ہو گیا،
اور اگر فی نفسی پر دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسی پر تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ متصل مقترن ہوگا اور یا تو مقترن نہیں ہوگا. اگر مقترن ہے تو وہ فعل ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ اسم ہے. تو یہ کلمے کی کل تین قسمیں ہیں. فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. لہذا اسم کی تعریف یہ ہوگی کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی متصل مقترن نہیں ہوتا ہے. جیسے زید، بکر، عمر، خالد، محمود وغیرہ کہ یہ سب اسماء ہیں کیونکہ یہ دلالت کر رہے ہیں معنی فی نفسہ پر اور ان کا معنی کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، معنی کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کلمے کی تعریف یہ ہے کہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہ پر غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضیہ والحال والاستقبال، اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو. تین زمانے کیا ہیں؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تین زمانوں سے مراد ماضی اور حال اور استقبال ہے کہ معنی اگر ان تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن اور متصل نہیں ہے تو پھر وہ کلمہ اسم کہلائے گا. کا رجل و علم، جیسے کہ رجل اور علم. رجل بمعنی مرد اور علم بمعنی علم. تو رجل یہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسہ پر اور معنی کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، لہذا یہ اسم ہوا. اسی طرح سے علم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسہ پر کہ یہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج نہیں ہے، لہذا معنی فی نفسہ پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، لہذا یہ بھی اسم ہے. تو یہ اسم کی تعریف اور اس کی مثال بیان ہوئی. وعلامتہ، اب یہاں سے اسم کی علامتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو یہ علامتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ان علامتوں میں سے اگر وہاں کوئی علامت ہم کو نظر آ گئی تو ہم اس علامت کی روشنی میں آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. کیا ہیں علامتیں؟ صحت الاخبار عنہ، پہلی علامت یہ ہے کہ مخبر عنہ ہونا صحیح ہونا، یعنی وہ مخبر عنہ بن سکتا ہو. مخبر عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخبر عنہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے. یہ جس کے بارے میں خبر دی جائے تو اس کو مخبر عنہ بھی کہتے ہیں، اسی کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک مسمى کے تین نام ہیں. تو اس کو مخبر عنہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو محکوم علیہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے محکوم بھی کا، اور مسند الیہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کی طرف مسند کی اسناد کی گئی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مخبر عنہ ہونا صحیح ہونا کہ وہ مخبر عنہ بن سکے. نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم. تو زید قائم میں زید یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اندر اسم کی علامت پائی جا رہی ہے اور وہ علامت ہے مخبر عنہ بننا، صحیح ہونا. تو یہاں پر یہ جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے، مخبر عنہ ہے، محکوم علیہ ہے، اس لیے، اور یہ اسم کی علامت ہے تو اس لیے زید اسم ہے. تو اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ زید قائم میں زید بتائیے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، آپ نے کہا اسم ہے. پوچھا اسم کی علامت اس کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ تو اسم کی علامتیں اس کے اندر کئی پائی جا رہی ہیں. آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسم کی علامت یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پر مخبر عنہ ہے، اور مخبر عنہ صرف اسم ہو سکتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہو سکتے. والاضافۃ، اور مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ فعل اور حرف یہ مضاف نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی کلمہ آپ کو کہیں پر نظر آیا جو کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہے تو مضاف اس کو دیکھ کر کے آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف مضاف نہیں ہو سکتے. ودخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، کہ لام تعریف کا دخول یہ بھی اسم کی علامت ہے
کہ لام تعریف صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل یا حرف پر داخل نہیں ہو سکتا. کر رجلی، جیسے کہ الرجل. تو الرجل اگر آپ کے سامنے آئے، الرجل، المرأۃ، الانسان، البیت، الرحمت، الشفقۃ، اگر یہ کلمات آپ کے سامنے آئے اور آپ نے کہا کہ یہ اسم ہے، اب پوچھا گیا ان کے اندر اسم کی علامت کیا ہے، آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لام تعریف داخل ہے. اور جس کلمے پر لام تعریف داخل ہو تو لام تعریف کا دخول اس کلمے کے اسم ہونے کی علامت ہے. تو ان کلمات پہ لام تعریف داخل ہے، لہٰذا یہ کلمات اسم ہیں. والجر والتنوین، حروف جارہ کا داخل ہونا اور تنوین کا لاحق ہونا، یہ بھی کلمے کے اسم ہونے کی علامتیں ہیں. نحو بزیدن، جیسے کہ بزیدن. تو بزیدن میں با یہ حرف جر ہے جو یہاں زید پر داخل ہے. تو اگر بزیدن، بے رجل، بامرأۃ آپ کے سامنے آئے، بمسلمات، تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان اسماء کلمات کے بارے میں بتائیے، آپ نے کہا اسم ہے. تو اسم کی علامت کیا پائی جا رہی ہے یہاں پہ علامت پائی جا رہی ہے حرف جر کا داخل ہونا یا تنوین کا لاحق ہونا. اگر آخر میں تنوین آ رہی ہے تو تنوین کا لاحق ہونا بھی اس کلمے کی اسم ہونے کی علامت ہے. فعل اور حرف پہ تنوین نہیں آتی. والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر، تثنیہ ہونا اور جمع ہونا، جیسے رجلان، رجلین، اور رجال، مسلمین، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمات، یہ سب اسماء ہیں کیونکہ مسلمانی، مسلمین تثنیہ ہیں، مسلمون، مسلمات، مسلمین یہ جمع ہیں. تو تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل اور حرف تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتے. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے میزان الصرف میں، صرف میر میں اور صرف کی دیگر کتابوں میں پڑھا ہے کہ فعل کی گردان کرتے ہوئے نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، کہ نصرہ یہ واحد مذکر غائب، نصرہ تثنیہ مذکر غائب، نصرو جمع مذکر غائب. تو یہاں انہوں نے کہا کہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جبکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ فعل تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. نصرہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، نصرو یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. نصارا اور نصرو کو لے کر کے یا ینصرانی اور ینصرونا کو لے کر کے جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں در حقیقت جو تثنیہ اور جمع ہے وہ فعل کا فاعل ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہے. نصارا مدد کیا دو مذکروں نے، نصرو مدد کی کئی مذکروں نے. تو مدد کرنے والے تثنیہ اور جمع ہیں، نہ کہ جو نفس فعل ہے وہ تثنیہ اور جمع ہے. تو تثنیہ اور جمع افعال میں جو ان کی کے فاعل ہوتے ہیں وہ تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، جو فعل ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. تو تثنیہ اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور مسند الیہ یہ اسم کی علامت ہے. تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. والنعت، اور موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ فعل اور حرف یہ موصوف نہیں ہوتے. والتصغیر، اور مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل اور حرف مصغر نہیں ہوتے. مصغر کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں کسی شے کے چھوٹے پن اور اس کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے کچھ اوزان مقرر ہیں. فعیل، فعیل اور فعیعیل. تو فعیل، فعیعل، فعیعیل یہ تین اوزان یہ تصغیر کے لیے آتے ہیں. جیسے کہ رجل کا معنی مرد، اور رجیل کا معنی ہوتا ہے حقیر مرد، پست مرد، چھوٹا مرد. اسد کا معنی شیر، اسید کا معنی پست شیر. تو اس کو تصغیر کہتے ہیں کہ تصغیر کہ جس کے جو کسی شے کے حقارت کو اور اس کے چھوٹے پن کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل اور حرف مصغر نہیں ہوتے. والندا، اور منادا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل اور حرف منادا نہیں ہوتے، یعنی فعل اور حرف پر حروف ندا داخل نہیں ہوتے ہیں. فإن كل هذه خواص الاسم، تو یہ سب کے سب اسم کی خاصیتیں اور اسم کی علامتیں ہیں، یہ سب اسم میں ہی پائے جائیں گے، اسم کے علاوہ فعل اور حرف میں یہ نہیں پائے جا سکتے ہیں. ومعنى الاخبار عنه ان يكون محکوما علیہ، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو. میں نے جیسا کہ پیچھے بتایا کہ مخبر عنہ
محکوم علیہ، مسند الیہ، یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ مخبر عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس پر حکم لگایا گیا ہو، لکونہ فاعلا، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، یا نائب فاعل، اور مبتدا یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو محکوم علیہ ہوتا ہے وہ کبھی فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی نائب فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی مبتدا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی حروف مشبہ بالفعل کی اسم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی افعال ناقصہ کی اسم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ما ولا مشابہ بلیسہ کی اسم کی شکل میں ہوتا ہے. تو شکلیں مختلف ہوتی ہیں، البتہ ہوتا وہ مسند الیہ اور محکوم علیہ ہی ہے. تو مخبر عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، کیونکہ وہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے یا مبتدا ہے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کہیں کوئی اشکال ہو تو اس کو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.